مسجد کو لے کر اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کیا انہوں نے کیے، کیسے بادشاہ تھے۔ بہت بڑی ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ جمعیت العلماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے علماء کرام کو، اماموں کو یہ ہدایت کی گئی کہ اپنی اپنی مسجدوں میں مسجد کی اہمیت پر بات کی جائے، مسجد کیا ہے یہ سمجھایا جائے، مسجد کتنی اہم چیز ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہے، مسجدیں کب بنائی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ عدالت کے فیصلے بدل جائیں گے۔ عدالت کے فیصلے کو بدلنے کے لیے قانونی کارروائی کرنی پڑے گی، ایک بڑے وکیل کو عدالتوں میں کھڑا کرنا پڑے گا، بحث و مباحثہ ہوگا، نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے، پھر فیصلہ جو بھی آئے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی فیصلہ آنے تک اگلا جو الیکشن ہے وہ الیکشن بھی ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جو مغلوں کی جو پراپرٹی ہے، جو نشانیاں ہیں جو بنائی گئی، اس کو مٹانے کی اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ بابری مسجد کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کے بعد بھی یہ فیصلہ دیا گیا کہ یہاں پر مندر تھا اور اس کو جو ہے کورٹ نے ایک دھرم کے لوگوں کو دے دیا کہ یہ تمہارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور جب بابری مسجد کا مسئلہ شروع تھا اسی وقت سے گیان واپی مسجد کا بھی مسئلہ جو ہے زیر بحث تھا، ان کی نظروں میں تھا کہ یہاں پر بھی جو ہے مندر ہے۔ وہ مسئلے کو بھی اٹھا کر عدالت میں لایا گیا، سروے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد شاہی متھرا عیدگاہ کی جو مسجد ہے اس کو بھی کورٹ نے اجازت دے دی کہ اس کا بھی سروے۔ اجازت دینا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نیت صاف نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ایک کسی بھی ایسے دھارمک مسئلے کو اٹھا کر اس کی اجازت دینا، پھر سالوں سال بحث چلے گی، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوگا اور پورے ملک کا ستیاناش ہوگا۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ملک میں کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ ایسے دور میں مسلمان کیا کریں، کیا کرنا چاہیے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے ظلم و ستم کی چنگاری لگی ہوئی ہے۔ مغل بادشاہ کو جو ہے ظالم جابر بادشاہ ویسے تھے بھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک دل انسان تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی زندگی، ان کی ہسٹری آپ اگر پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایسے بادشاہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جن کو قرآن حفظ یاد تھا، مکمل حافظ قرآن تھے۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو خاص طور پہ ایک سماج کے لوگوں میں ایک ظالم بادشاہ کا تصور ہوتا ہے۔ لاکھوں مندروں کو توڑنے کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے، ہندوؤں کا دشمن ان کو بتایا جاتا ہے، ہندوؤں سے ٹیکس وصول کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بہت سارے الزامات اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے جاتے ہیں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک ظالم جابر بادشاہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک بات ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا، اس کو سن کر کلیئر ہو جائے گا کہ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کس نے بدنام کیا، کیسے بدنام کیا، 5-10 منٹ میں آخر میں جو ہے
وہ بات میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ان پر ایک الزام یہ بھی ہے مندروں کو توڑنے کا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد میں ایک مسجد کو بھی توڑے تھے۔ مسجد کو اس لیے توڑا گیا تھا کہ وہاں کے جو تاناشاہی تھے انہوں نے مسجد کے نیچے پیسہ چھپا کے رکھا تھا، سمپتی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کو کیا کیے، توڑ دیے تھے اور سارا مال وہاں سے نکال لیے تھے۔ کرپشن، جو لوگ کرپشن کرنا چاہ رہے تھے، کرپٹ لوگ تھے، ان کو ختم کرنے کا مقصد تھا، اس لیے مسجد کو کیا کیے تھے، توڑ دیے تھے۔ اور ایک مندر کو توڑے تھے، وہ اس لیے کہ اس مندر میں ایک ایسا کام ہو گیا تھا جو ناجائز تھا، بلاత్కాر جس کو کہا جاتا، ایک ایسا وہاں پر واقعہ ہو گیا تھا، اس لیے اس مندر کو بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے توڑ دی تھی۔ لیکن اسی بات کو نشانہ بنا کر اور ٹیکس والی بات کو نشانہ بنا کر بہت ساری ایسی باتیں جس کو بتا کر جو ہے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی جو گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے، لیکن کئی ہندو مصنف صحافی ایسے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ ڈاکٹر پی ایل گپتا نامی ایک صحافی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات لکھے کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ اس میں انہوں نے ایک اشعار لکھا ہے کہ تمہیں لے دے گے ساری داستان میں بس اتنا یاد ہے، تمہیں لے دے گے ساری داستان میں بس اتنا یاد ہے کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا۔ یہ پی ایل گپتا ہے، ڈاکٹر پی ایل گپتا، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہ اشعار انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ ظالم تھا، ستمگر تھا، ہندو کش تھا، یعنی ہندوؤں پر ظلم کیا کرتا تھا، اتنا تم کو یاد ہے۔ لیکن جو اچھے کام ہے کہ ان کے دور میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ہے کتنا پاور اس ملک میں تھا اور کیسی انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ اب یہ جو مسجد ہے اس کی بھی میں مکمل جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں مندر ہے نہیں ہے، کیا ہے، اور کیسے ان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے اور مسجد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں جب سے مسجد کب بنی ہے اس کا بانی کو نہیں پتہ نہیں، جب سے مسجد بنی ہے 5 وقت کی نماز وہاں پر با جماعت ہوتی آ رہی ہے اس مسجد کے اندر۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شاہجہاں کے لڑکے، شاہجہاں ہوئے جنہوں نے، جب شاہجہاں کا نام آتا ہے تو ذہن میں تصور کیا آتا ہے، تاج محل کا۔ اور تاج محل ہمارے بھارت کی ایک ایسی عمارت ہے جس پر پورے ملکوں کو ناز ہے، ملکوں کو کیا، پورے ملکوں کے باہر بھی لوگوں کو ناز ہے، عجوبوں میں جس کو شمار کیا گیا، ایسی عمارت ہے۔ اس لیے اگر آگرہ جانا ہو تو تاج محل دیکھنا ضرور، کیونکہ اب وہ بھی تیجو محل بننے جا رہا۔ کیا بننے جا رہا؟ تیجو محل۔ لوگوں نے اس کو کہا، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یہ ہماری پراپرٹی تھی جس پر شاہجہاں نے قبضہ کیا تھا۔ تو عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ تم پہلے پی ایچ ڈی کرو، پڑھو لکھو، اس کے بعد میں عدالت میں آنا۔ تو چونکہ تاج محل تو ایک مدعا ہے، لیکن اس کے آڑ میں جو مسجد ہے نا اس کو چھیننے کی لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مسجد کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، اس میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں کسی کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ تو واقعی میں ظالم ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے کہ تم
کسی بھی شخص کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی فرق کو اپنی مسجد میں اگر اللہ کی عبادت سے روکے تو تم بھی کون ہے؟ ظالم ہے۔ ہمارے یہاں بھی مسلکوں کا جھگڑا ہے نا، میری مسجد نہیں، میرے باپ کی مسجد۔ اتنا عروج میں ہے ہمارے یہاں مسلکوں کا جھگڑا کہ ہماری مسجد میں صرف ہماری جماعت کا کام اور دوسرا کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں۔ میں بالکل صاف کہتا ہوں الحمدللہ، مسجد کسی کے باپ کی ہوتی نہیں ہے اور کسی کا اس میں حکم چلتا نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو روکے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو۔ تم روک ہی نہیں سکتے کسی، لیکن مسجد پہ لیبل لگا ہوا ہے، مدرسوں پہ لیبل لگا ہوا ہے، علماء پر لیبل لگا ہوا ہے، ہماری جماعت کے علماء، ہماری جماعت کی مسجد ہے، ہماری جماعت کا مدرسہ۔ اس کا دوسری جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج یہی وجہ سے، اسی وجہ سے کئی مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، کئی مسجدیں چلی گئی۔ اور جو مسجدیں مسلمان اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سی جماعت والے اس کو لے گئے۔ تو اپنا اختلاف، آپس کا انتشار مسلمان کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان ہمارے اپنے آپس کے اختلاف سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ شاہجہاں کو 4 بیٹے تھے، شاہ شجاع، دارا شکا، مراد بخش اور اورنگزیب عالمگیر، یہ 4 بیٹے تھے نا۔ اب شاہجہاں کا جب آخری وقت آیا نا دنیا سے جانے کا، تو جب انہوں نے اپنی پراپرٹی تو چاروں بیٹے کے نام، 4 جو بیٹے تھے نا، جو سلطنت تھی ان کی چاروں بچوں کے نام پہ کر دی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا بادشاہ بننے کا کہ شاہجہاں کے بعد، اور یہ چاروں بیٹے ممتاز محل سے ہی تھے جن کی حال میں شاہجہاں نے جو ہے مقبرہ بنایا، تاج محل۔ تو اب کیا مسئلہ تھا کہ بادشاہ کون بنے گا؟ تو یہ بادشاہت کو لے کر سب چاروں بیٹے کے نظریے الگ الگ تھے۔ ایک بیٹا تو بالکل اکبر بادشاہ کے نقش قدم پہ تھا۔ اب اکبر بادشاہ کو نہیں، یہ مکمل ہسٹری، کتنا وہ عجیب و غریب انسان تھا، اس کا اپنا ایک دین تھا، دین الہی کر کے، خنزیر کی پوجا وہ کیا کرتا تھا۔ وہ ہندو لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا انسان تھا۔ اکبر روڑ کر، حالانکہ اچھا ہونے کے بعد ہندو لوگوں کے لیے اتنا اس نے کام کیا، اس سے علماء بھی ڈرتے تھے، اس کے سامنے کوئی دین کی بات ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دین کی دعوت ہی نہیں دے سکتا تھا، علماء بھی اس سے ڈرتے تھے۔ اور پھر کچھ علماء کی وہ جماعت تھی جنہوں نے چاپلوسی شروع کر دیا اور اکبر بادشاہ کے ساتھ میں کام کرنا، جیسا اس نے کہا ویسا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے تعلیم یافتہ تھے، ان کی فقہ پر مکمل عبور حاصل تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے سے تھے۔ تو انہوں نے ایک بہترین انداز میں ایک حکمت کے ساتھ اکبر بادشاہ کے دربار میں رفع حاصل کی، یہ بتایا کہ ہم کو تمہاری سلطنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کی بات کرتے، جیسے اللہ والے لوگ آتے ہیں نا، ابھی جماعت والے آئے گی تو بات کریں گے مکمل، کسی سے ملیں گے تو کسی کا بنگلہ بھی ہے تو کوئی لینا دینا نہیں بنگلے والے سے، کوئی غریب بھی ہے تو اس کی غربت سے کوئی لینا نہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، بس اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے کام کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو ایک لڑکا تھا دارا شکا، وہ بالکل اکبر بادشاہ کے نقش قدم پہ تھا۔ ایک تھا جس نے شیعوں کے نقش قدم پہ ایران جا کر وہاں کی حکومت سے جو ہے تال میل کر کے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ایک نیک دل انسان تھے، پاک باز متقی پرہیزگار تھے۔ اور اب الگ الگ نظریے کو لے کے، خیالات کو لے کر کیا ہوا کہ چاروں لڑکوں میں جنگ ہو گئی، لمبے سمے تک یہ جنگ چلی اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے سب کو شکست دی، اپنے بھائیوں کو شکست دی، اور 1658 میں تقریباً یہ دہلی کے تخت پر بیٹھے بادشاہ بن کے، بادشاہ بنتے ہی انہوں نے پورے ملک میں جو ہے کس طریقے سے ملک کا نظام چلے، کیسے حکمرانی ہو، کام کرنا شروع کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے، قرآن کے حافظ تھے، 5 وقتوں کے نمازی تھے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے ایسے
بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی سلطنت سے جو پیسہ جمع کیا جاتا تھا 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں لیا. جیسے کوئی بادشاہ بنتا تو جو قومی خزانہ تھا اس سے ان کی پینشن آتی، پیسہ آتا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1 روپیہ بھی قومی خزانے سے نہیں لیا. ان کا اپنا کاروبار تھا. وہ ٹوپی بناتے تھے اور قرآن کریم کو ہاتھ سے لکھتے تھے. ٹوپی سیتے تھے اور قرآن کریم کو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے لکھتے تھے. اب تو چھپائی کا زمانہ ہے نا، کتنا ڈیجیٹل زمانہ ہے. ایک گھنٹے میں کئی قرآن جو ہے مشینوں کے ذریعے سے بنائے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں. اس قرآن کو ہدیہ کرتے تھے، نہیں اس کو فروخت کرتے تھے. اس سے جو ہدیہ آتا تھا اس کو اپنے جیب میں ڈالتے تھے. ٹوپی سے جو ہدیہ آتا تھا اس کو اپنے جیب میں ڈالتے تھے، اور اسی قرآن کے ہدیے سے، ٹوپی بنانے کے کاروبار سے ان کا اپنا گھر چلتا تھا. اور بادشاہ کیسے تھا ابھی سنو تم. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو کپڑوں کے کاروبار میں سب سے آگے تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر 25% پیسہ صرف بھارت کے پاس تھا. کتنا پیسہ؟ 25% پیسہ. یعنی اگر پوری دنیا میں مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ 100 روپے ہے، تو 100 روپے میں سے 25 روپے کس کے پاس ہے؟ بھارت کے پاس. اب بچے 75 اور 75 روپے پوری دنیا کے پاس تقسیم ہے. تو اس وقت آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں ان کے کیا عالم ہوگا اور بھارت کا کیا عالم ہوگا. اس وقت امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور بھارت کا 1 روپیہ ودیشی یورپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر تھا. کئی پاؤنڈ کے برابر تھا. وہ وہاں کے کئی پاؤنڈ مل کر بھارت کے 1 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج دیکھ لو بھارت کی کیا قیمت، بھارت کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے بھارت کی. جی ڈی پی کا حال دیکھ لو آپ، ڈالر کا، روپیے کا حال دیکھ لو کیا ہے، بھک مری کا حال دیکھ لو، بے روزگاری کا حال دیکھ لو. اتنی بے روزگاری بھارت میں ہے کہ کچھ دنوں میں شری لنکا جیسا حالات بھارت میں پیدا ہو سکتے. آشنکا ایسی ہے. جس طریقے سے ڈیزل، پیٹرول، گیس کے اور چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شری لنکا جیسے حالات یہاں پر پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ لوگ صرف اسی میں لگے ہوئے کہ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھینا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، ان کی مسجدوں پر قبضہ کیا جائے، یہ بول کے کہ یہاں پر مندر تھی. تو یہ سب غلط اتہاس ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگتا کہ انہوں نے ہندوؤں سے ٹیکس لیا تھا. تو یہ ٹیکس اس لیے لیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جیسے زکوٰۃ ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے، تو مسلمان تو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ہندوؤں پر جزیہ نامی ایک ٹیکس تھا کہ ان کو وہ دینا ہے. آج بھی ٹیکس بھرتے، ہندو بھی بھرتے اور مسلمان بھی بھرتے. ہم تو آج ٹیکس بھی بھرتے اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی دیتے، کیونکہ اسلام کا جو قانون ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے زکوٰۃ کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ نہیں دینے والوں پر بھڑک کے تلوار نکال لے گا، اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو وہ گردن اڑا دوں گا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اب ہندوؤں کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا. تو جو مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے وہ ٹیکس، وہ جزیہ ہندو بھی دیتے تھے. اورنگزیب ایک ایسے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کو شروع کروایا تھا. پنڈتوں کی کیا شروع کروائی تھی؟ پینشن شروع کروائی تھی. جو مندروں میں رہتے ہیں، مٹھ میں جو پنڈت رہتے ہیں، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پینشن شروع کروائی تھی. اور اورنگزیب ایک ایسے پہلے مغل شاشک تھے جن کے دربار میں ان کے اوپر الزام لگایا تھا ہندو کش. ساری داستان میں تمہیں بس یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا. یہ ڈاکٹر پی ایل گپتا صاحب کہہ رہے ہیں، جو ہندو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے انسان تھے. تو ان کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ ہندو کش تھے، ہندوؤں پر بڑا انہوں نے ظلم کیا. لیکن ان کے دور میں، ان کے دربار میں جو ادھیکاری تھے ان کے زمانے میں 36% ہندو ادھیکاری تھے. کیسے ادھیکاری تھے؟ 36% ادھیکاری تھے وہ ہندو تھے. ہندو لوگوں کو انہوں نے عہدہ دیا تھا کہ یہ تمہارا کام، وہ تمہارا کام. اب مسلمان تو پڑھائی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو کیا نہیں لگتی، مسلمان پڑھائی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کو نوکری نہیں لگتی.
آپ کلیکٹر آفس چلے جاؤ، ایس پی آفس چلے جاؤ، ڈی وائی ایس پی آفس چلے جاؤ، نگر پالیکا میں چلے جاؤ، جتنے بھی بڑے بڑے سرکاری عہدے پوری دنیا کے آپ چھان مارو کتنے مسلمان آپ کو ملے گی آپ دیکھو. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 36% ہندوؤں کو ادھیکاری بنایا تھا، ان کو ایسا رتبہ دیا تھا ہندوؤں کو. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے میں ذرا بھی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست قانون جو ہے بھارت میں بنائے تھے. ان کے اوپر جتنی بھی الزام ہے مندر توڑنے کا، ہندوؤں پر ظلم کرنے کا، یہ سب غلط اتہاس لوگوں نے رچا ہوا ہے. یہ کیوں رچا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ تھے، ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے اور قرآن کو ہاتھ سے لکھتے تھے اور اسی کو فروخت کر کے اپنا کاروبار چلاتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام یہ بھی ہے، مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں کئی برس تک وہ یہاں پر رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہاں کے راجا مہاراجا جو ہندو تھے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تم کو معاف کر دو گا ورنہ معاف. یہ بھی ایک غلط الزام ہے جو ان پر لگایا گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مغل بادشاہ جنہوں نے 50 سال تک حکومت کی، ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا. اگر وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے، 50 سال تک کوئی بادشاہ اگر بھارت پہ حکمرانی کرے اور ایسا بادشاہ کہ آج کئی ملک جو پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، نیپال میں ہے، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، سب کیا تھا بھارت کا حصہ تھا. سب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، ایسے بادشاہ تھے 50 سال تک حکمرانی کی. اور الزام کیا لگتا تھا کہ انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنوایا. اگر وہ ایسا کرتے تو آج پورے بھارت میں صرف مسلمان ہوتے، کوئی ہندو آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ بادشاہ کو اللہ نے ایسی طاقت بھی دی تھی کہ وہ زبردستی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی پر زبردستی کوئی دباؤ نہیں ڈالا. گجرات میں پیدا ہوئے اور مہاراشٹر میں دفن ہوئے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مزاروں کا بھی جو ہے جتنی بڑی بڑی مزاریں تھیں تو وہاں پر جو اللہ والے دفن ہے ان کا بھی حال چال لیا کرتے تھے، واقعی میں اللہ والے ہے کہ نہیں کہ لوگوں نے ایسی زبردستی بنا دی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ اجمیری صاحب کی درگاہ پر گئے، بڑی بڑی مزاروں پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو دورہ کیے تو ان کے اوپر بہت الزام لگائے جاتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس ملک کے حکمراں رہے، انگریز کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ بھارت کے اندر گھس جائے. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد انگریز بھارت آئے. جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد انگریز بھارت آئے. اس سے پہلے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم بھارت میں جائیں. وہ سارے خبر گیری لیتے تھے کہ بھارت میں کیا چل رہا ہے. اور آپ یہ سوچو کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھارت سب سے زیادہ آگے تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیکنالوجی، جو میزائل ہے، جو راکٹ ہے، جو توپ ہے، بڑی بڑی توپیں انہوں نے بنائی، اس کا استعمال کیا تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹیکنالوجی میں آگے تھے، کپڑے کے اندر آگے تھا، اور ڈالر کی جو قیمتیں تھی، یہاں کے روپیے کی قیمت، وہ کئی دیش مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایسی یہاں کی جی ڈی پی تھی. آج جی ڈی پی گر رہی ہے، بھوکمری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے لوگوں کو، پڑھ لکھ کر بھی لوگ جو ہے ٹھیلوں کے اوپر راستوں میں گاڑیاں لگانے پر مجبور ہے کیونکہ ان کو کاروبار نہیں ہے. اور پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. کہ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی عالمگیری، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے انہوں نے جو ہے یہ سارے مسائل کو نکالا ہے. اور اس زمانے میں جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے تو انہوں نے 500 علماء کو اپنے پاس جمع کیا. کتنے علماء کو؟ 500 علماء کو اپنے پاس جمع کیا. ان کی ماتحتی میں ان کے صلاح اور مشورے سے ایک کتاب، ایک قانون بنایا. وہ جو کتاب ہے فتاوی عالمگیری، وہ پورے بھارت کا قانون تھا اور اس کا نام تھا فتاوی عالمگیری. بہت جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی کتابیں. تو وہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس زمانے کا جو قانون تھا عدالتوں میں جو چلتا تھا اسی کتاب کے اوپر چلتا تھا، جس کا نام تھا فتاوی عالمگیری. سب کے لیے انہوں نے ایک قانون جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا اور اسی کے اوپر جو چلتا تھا. اب آپ کو بتا دوں کہ
یہ جو مسجد ہے گیانواپی مسجد، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی نہیں ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے سے اس کا ہونا ثابت ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے سے، اس سے پہلے بھی، لیکن اکبر بادشاہ کا جو زمانہ ہے وہ ہے 1556۔ 1556 کے اندر یہ مسجد اس سے پہلے سے تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہے۔ اس کا ثبوت اس لیے ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مخدوم شاہ بنارسی طیب رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعہ کی نماز پابندی سے اسی مسجد میں پڑھتے تھے۔ تو ایک کتاب ہے گنج ارشدی، گنج ارشدی نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھے، آج سے 450 سال پرانی یہ کتاب ہے، گنج ارشدی نامی کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں شاہ مخدوم بنارسی طیب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جو خطیب تھے، مسجد کے جو امام صاحب تھے، انہوں نے خطبے میں اکبر بادشاہ کا نام لے لیا۔ اب اکبر بادشاہ کون تھا؟ اکبر بادشاہ کا الگ ہی مسئلہ تھا، اس کے اوپر ایک مکمل بیان ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ تھا۔ تو اکبر بادشاہ کا نام جمعے کے بیان میں آ گیا، تو وہ جو اللہ والے بزرگ تھے، شاہ مخدوم طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دماغ گھوم گیا، وہ کھول گئے، اور بھرے مجمع میں انہوں نے چاہا کہ یہ جو خطیب ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے باہر نکالیں، کیونکہ اس نے کافر کا نام لے لیا، ایک اس نے کیا کافر کا نام لے لیا۔ تو دوسرے جو علماء تھے، بزرگ اکابرین تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیے ایسی حرکت کرنے سے، کہ نہیں مسئلہ بگڑ جائے گا، جمعہ کا دن ہے، بہت بڑا مجمع ہے، تو آپ کیا کرو، خاموش ہو جاؤ، اب یہاں پر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھنا۔ اب ان کا دماغ گھوم گیا کہ یہ جو مولانا یہ کافر کا نام لے رہے بیان میں۔ اب اکبر بادشاہ کا حال یہ تھا کہ اس سے علماء بھی ڈرتے تھے اور اس کے ہاں میں ہاتھ ملاتے تھے، اس کو کوئی دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتا تھا، اتنا وہ اس کا عجیب و غریب مسئلہ تھا، اس کو کوئی دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں وہاں پر کام کیا تھا، تو انہوں نے نام لیا۔ اس کے بعد سے شاہ طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا بند کر دی، پھر وہ جا کے تھے وہ اسی علاقے میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ ایسے ہی وہاں پر ایک کتبہ ہے، اس مسجد کو جو ہے بعد میں کبھی اس کی تعمیر بھی نہیں ہوئی، لیکن شاہجہاں کے زمانے میں نا اس کی تعمیر ہوئی۔ شاہجہاں نے وہاں پر ایک مدرسہ بنوایا تھا، اور کئی دنوں تک وہ مدرسہ چلتا رہا، لیکن بعد میں مدرسہ بھی بند ہو گیا، وہ مدرسہ کا نام و نشان بھی وہاں پر ختم ہو گیا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، اس کا بانی کون ہے، مسجد کب بنی، یہ ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، مسجد کو کس نے بنایا اور کب بنی یہ ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کے زمانے سے پہلے یہ مسجد تھی، یہ ثبوت اس کا ہے۔ اور بابو شری کرشن نارائن ایک ہندو صحافی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ وشوناتھ مندر کو توڑ کر گیان واپی مسجد نہیں بنائی گئی۔ گیان واپی جو ہے یہ محلے کا نام ہے، مسجد کا نام نہیں۔ گیان واپی سنسکرتی زبان کا لفظ ہے، جیسے ہمارے یہاں پر مسلم کالونی ہے تو مسجد کا نام کیا ہے، مسلم کالونی۔ گیان کہتے ہیں عقل، فہم، بولتے نا کہ مجھے گیان مت دے، تو گیان، اور واپی کہتے ہیں باولی کو، کنویں کو۔ تو یہ ایک کتاب میں ایک عالم دین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ہندوؤں کا دیوتا تھا، تو اس کا نام تھا گیان واپی۔ گیان واپی اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو گیان دیتا ہوگا، جو بھی اپنا ملک کا دھرم کا مسئلہ ہوگا۔ اور ایک کنواں تھا، تو وہ کنویں میں جب گئے ایک بار تو بعد میں واپس، وہ جب مہادیو کنویں میں گیا تو بعد میں واپس آیا نہیں، تو اس علاقے کا نام گیان واپی علاقے سے وہ علاقہ مشہور ہے، تو مسجد کا نام بھی گیان واپی۔ ورنہ مسجد کب بنی، کس نے بنائی، ثبوت نہیں ہے۔ شاہجہاں کے دور میں اس کو اثر نو وہاں پر ایک مدرسہ بنایا، پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کی تعمیر نو انہوں نے کرے، یعنی اس کو ڈبل سے انہوں نے بنایا وہاں پر جو بھی ہے۔ تو ایک کتبہ ہے، اس کے اوپر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ وہ انہوں نے اس وقت نام لکھ دیے تھے، جو بھی مسئلہ ہوگا، تو اس سے وہ یہ ثبوت لگا رہے ہیں کہ یہ مسجد کس نے بنائی، اورنگزیب نے بنائی۔ اور بنائی کا مندر کو توڑ کر ایک محراب ہے وہاں پر، وہ محراب پر بھی ان کو یہ لگتا کہ یہاں پر مندر تھا، انہوں نے یہ نشان مندر کا ہے تو انہوں نے مندر توڑی۔ اب کوئی اگر مندر توڑے گا، اتنا بڑا بادشاہ اورنگزیب جو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی پوری ملک کو حکومت ہے، اگر مندر توڑ دے تو پورا توڑ دینا، ذرا سا محراب بھی رکھنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔
تو پہلے سے یہ مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے اکبر بادشاہ کے زمانے سے. اب آپ کو بتاؤ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو انگریز بھارت آ گئے. اب انگریز جب بھارت آئے تو بہادر شاہ ظفر ہو سب اور ایک رانی ہے وہ ہندو تھی, انہوں نے مل کر انگریز کا کیا کیے مقابلہ کے. ہندو مسلمان مل کر لڑتے تھے تو انگریز کی پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو, ان کی پالیسی تھی. تو انگریز کو دماغ بہت ہے, انہوں نے دماغ لگایا